الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی باتیں، ایسے بہت سے اعمال ہیں جن کو ہم بظاہر نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کرتے نیکی ہیں لیکن لکھے گناہ جاتے ہیں؟ وہ اس طرح ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کوئی فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب ہر چیز استعمال کرتا ہے۔ کوئی اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نہیں کرتے۔ تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں کوئی تصویر بھیجتا ہے یا کوئی بات لکھی ہوتی ہے، کوئی بھی اچھی بات، تو آگے نیچے یہ لازمی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور نیکی حاصل کریں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکی کسی کو نہیں کرنی چاہیے، نیکی ضرور کریں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو، ذرہ برابر نیکی بھی ہو، وہ بھی لازمی کریں، لیکن ذرہ برابر نیکی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق لازمی کر لیں کہ جو میں نیکی کرنے لگا ہوں، یا اگر کسی شخص نے مجھے کوئی تصویر سینڈ کی ہے اور نیچے لکھا ہے کہ بخاری کا حوالہ ہے، مسلم کا حوالہ ہے، ترمذی کا، ابن ماجہ کا، نسائی کا، ابو داؤد کا، کسی کا بھی حوالہ نیچے لکھا ہے، تو سب سے پہلے اس کو سرچ کریں، اس کی تحقیق کریں کہ کیا جو اس نے مجھے بات بھیجی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس کسی نہ کسی عالم کا نمبر نہ ہو، ہر ایک کے پاس ہے، یا ہر کوئی مسجد قریب ہے اس کے گھر کے، یا تھوڑا دور بھی ہے تو آتے جاتے کسی بھی عالم سے سوال کر لیا جائے کہ میں نے اس طرح یہ تصویر میں پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، یا یہ بات پڑھی ہے، یا ٹھیک ہے، اس کا جو حوالہ دیا گیا ہے۔ تو اگر اس کو علم ہے اس عالم کو بھی تو وہ بتا دے گا، نہیں علم تو کسی اور عالم سے پوچھ لیا جائے، لیکن تب تک اس پر عمل نہ کیا جائے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے۔ ہمارے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے دیکھی ہو یا جو بات ہم نے سنی ہو، ہم اکثر اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، یا اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، نیچے حوالہ دیا گیا ہے، اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر میرا نام لے کر جھوٹ بول کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو قیامت والے دن وہ جہنم میں ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہم اکثر یہ نہیں کہتے کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ یار بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ فلاں نے ایسے کیا تو ایسا کرنا چاہیے، بہت اچھی بات لکھی، ہم آگے سینڈ کر دیتے ہیں کہ کوئی اچھی بات ہے کوئی اور بھی پڑھ لے گا، لیکن صرف اور صرف اس بٹن دبانے سے، سینڈ کرنے کی وجہ سے اگر وہ بات غلط ہے تو اس میں آپ بھی پھنس گئے، وہ جو عمل کرنے لگ گیا وہ بھی پھنس گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کسی شخص کو کسی مسئلے کے بارے میں اس نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، تو بعد میں اس کو شک پڑ گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ بات غلط بتا دی۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ اس طرح میں نے ایک صحابی نے یا ایک شخص نے میرے سے بات پوچھی ہے تو میں نے اس طرح بتا دی ہے، تو یہ
مسئلہ ٹھیک ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً میرے خیال سے، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے بات بیان کیا نا یہ کچھ درست نہیں، جو اصل بات ہے وہ یہ، وہ صحابی ڈر گیا، خوف میں آ گیا کہ اگر اس نے اس بات پہ عمل شروع کر دیا میری تو شامت آ جائے قیامت والے دن، میرے سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو بتایا تھا یہ کام کرنا۔ وہ اس نے اپنا گھوڑا پکڑا، اس شخص کے پیچھے گیا جس کو اس نے مسئلہ بتایا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گاؤں کے قریب تھا، ان کے پیچھے دوراتے کبھی کسی سے پوچھنے کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے، اس طرح کا اس کا چہرہ، یہ پوچھتے پوچھتے اس تک پہنچ گیا، اس کو جا کے بتایا کہ وہ بات اس طرح تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی بات کے بارے میں ہمیں پتہ لگے، سورۃ الحجرات کی آیت ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق فتبینوا، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے، کوئی فاسق ایسی کوئی خبر لے کر آئے جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، اس کو آگے مت پھیلاؤ، سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کے بارے میں جانو اور پھر آگے کوئی بات کرو۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی ایسا ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتا، وہ کسی اور سے آپ کی لڑائی کروانے کے لیے اس کو آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال کے بات کہہ دیتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے، اور وہ دونوں آپس میں اگر تحقیق نہیں کرتا تو لڑ پڑیں گے۔ تو اسی لیے تحقیق سب سے پہلے، پھر عمل بعد میں۔ اسی طرح باقی معاملات بھی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بات ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہے اور وہ ہمارے سامنے آ گئی تو 100 بسم اللہ اس پر عمل شروع کر دیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمارے سامنے آ گئی ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچا جائے، جانچ پڑتال کی جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے۔ میں نے شروع میں جس طرح کہا کہ ہم نیکی سمجھ کے گناہ کر جاتے ہیں، وہ یہی کہ یہ کام نیکی کا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ ذرہ برابر نیکی کون سی ہے جو میں نے کہا کہ وہ کرنی چاہیے؟ وہ نیکی ذرہ برابر یہ ہے کہ اگر ہم راستے پر جا رہے ہیں، کوئی ہمیں راستے میں کوئی کیلے کا چھلکا نظر آ گیا یا کوئی ایسی ٹہنی نظر آ گئی ہے کہ جس سے کسی اور کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ اٹھا کے سائڈ سے ڈال، ذرہ برابر نیکی، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کرتے۔ جو ہمیں موبائلوں میں آتا ہے وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا، تو اسی لیے خیال کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی نیکی، جو نہیں چاہتا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن جو چاہتے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیق کریں، پھر اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ اور اکثر معذرت کے ساتھ چھوٹی سی بات میں لمبی کر رہا ہوں کہ اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ نیچے باتیں لکھی ہوتی ہیں، اوپر لکھا تھا حضرت علی کا قول ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ یہ بھی ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بات سینڈ کرنی ہے، کوئی اچھی بات لگتی ہے تو کم از کم اس فکرے کو ہٹا دیا جائے۔ اچھی بات سینڈ کرنی ہے تو اس فکرے کو ہٹا دیا جائے تاکہ جو بات ہے وہ اچھی بھی چلے جائے آگے اور ان کا نام بھی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور صحیح نیکیاں ہمیں کمانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔